بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سیرت نبوی، ایک مطالعہ، 5ویں نشست۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 21۔ دو سوالوں کا جواب۔ حضرت داؤد کا واقعہ اور ذرائع کا استعمال۔ حق کی طرف دعوت اور اس کی جانب رہنمائی کے لیے باطل سے استفادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس بارے میں ذرائع کے استعمال کی بابت سوال کیا گیا ہے کہ پھر خدا کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ ممکن ہے بعض لوگ اس واقعے سے واقف نہ ہوں۔ یہ واقعہ قرآن میں صرف اتنا بیان ہوا ہے کہ ارشاد ہوتا ہے، ہمارے بندے داؤد کا واقعہ یاد کرو کہ جب وہ محراب میں تھے کہ اچانک محراب کے اوپر سے کچھ لوگ ایک دوسرے کے مخالف فریق آ گئے۔ بظاہر یہ 2 سے زیادہ افراد تھے، اگرچہ ایک مقام پر ایک شخص کی زبان سے کہتا ہے ان ھذا اخی، لیکن دوسری تعبیریں جمع کی تعبیریں ہیں، گویا وہ 2 سے زیادہ افراد تھے۔ قرآن نے اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ یہ 2 افراد حضرت داؤد کے پاس آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے نبی بھی تھے اور ملک اور بادشاہ یعنی اپنی قوم میں حکمراں بھی تھے۔ ان میں سے ایک فرد نے دوسرے کی شکایت کی یا ایک شخص نے ایک پورے گروہ کی نمائندگی میں دوسرے کی شکایت کی، کہنے لگا یہ میرا بھائی ہے۔ اب یا واقعی سگا بھائی تھا یا دینی بھائی، اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس کے باوجود یہ میرے پاس آیا ہے اور اس ایک دمبی کو بھی زبردستی مجھ سے لینا چاہتا ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 23۔ فقال اکفلنیها وعزنی فی الخطاب۔ ترجمہ، اور کہتا ہے کہ اسے میرے حوالے کر دو اور گفتگو میں مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ قرآن مجید صرف اتنا ہی نقل کرتا ہے کہ شکایت کرنے والے نے یہ کہا، دوسرے نے اپنا دفاع کیا یا نہیں، اس کے بارے میں بیان نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرماتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، سورہ صاد آیت نمبر 24، لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُعَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ۔ اس نے اپنے اس عمل سے تم پر ظلم کیا ہے۔ ہاں، بہت سے لوگ ایک دوسرے کے شریک، ایسے لوگ جو ایک دوسرے کے نزدیک ہوتے ہیں اور ان میں باہمی اختلاف ہوتا ہے، ان میں سے بعض ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ہماری جانب سے امتحان تھا۔ وَظَنَّ دَاؤُودُ أَنَّمَا فَتَنَّا۔ سورہ صاد آیت نمبر 24، کہ ہم نے ان کا امتحان لیا تھا، لہٰذا وہ تضرع و زاری اور توبہ و استغفار کرنے لگے اور خدا نے بھی ان کی توبہ کو قبول کر لیا۔ قرآن مجید نے اس سے زیادہ بیان نہیں کیا ہے۔ یہاں پر 2 سوال سامنے آتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ کیا واقعی انسان تھے؟ اور کیا یہ واقعہ بھی سچا واقعہ تھا؟ کیا وہ واقعی انسان تھے اور ان میں سے ایک کے پاس کئی دمبیاں تھیں اور دوسرے کے پاس ایک دمبی تھی، اور جس کے پاس زیادہ تھیں وہ چاہتا تھا کہ اس دوسرے کی ایک دمبی کو بھی ہتھیا لے، جس پر اس نے شکایت کی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا؟ یا نہیں، یہ لوگ انسان تھے ہی نہیں بلکہ فرشتے تھے جنہیں خدا نے حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے بھیجا تھا، اور کیونکہ وہ فرشتے تھے اس لیے اس واقعے میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن سچ مچ کوئی دمبی نہیں تھی، نہ 2 بھائی تھے، نہ کوئی تجاوز اور زیادتی ہوئی تھی، بلکہ یہ خدا کے حکم سے آئے تھے اور انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا امتحان لینے کے لیے اور ان کے الفاظ میں حضرت داؤد علیہ السلام کو خبردار کرنے کے لیے یہ اسٹیج تیار کیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی اس جانب متوجہ ہو گئے اور استغفار کرنا شروع کر دیا تھا۔
اگر یہ فرشتے تھے تو حضرت داؤد علیہ السلام کی بیداری کے باعث بننے کے لیے کیوں آئے تھے؟ یہاں پر اہل سنت سے خاص روایات موجود ہیں اور مجھے نہیں معلوم کہ شیعوں سے بھی روایات ہیں یا نہیں، لیکن تفسیر المیزان میں مجمع البیان سے نقل کیا گیا ہے۔ ان روایات کا خلاصہ مجمع البیان نے ذکر کیا ہے اور ان کی تکذیب کی ہے اور انہیں مسترد کیا ہے۔ بہر صورت اگر روایت ضعیف ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ شیعوں سے ہے یا اہل سنت سے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ یہ واقعہ اسی طرح سے تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی متعدد بیویاں تھیں، اس کے باوجود ایک موقع پر وہ ایک عورت پر فریفتہ ہو گئے۔ قصہ یہ تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام محراب میں مصروف عبادت تھے کہ شیطان پہلے ایک خوبصورت پرندے کی صورت میں ظاہر ہوا، آ کر اس سوراخ پر بیٹھ گیا جو اس محراب میں بنا ہوا تھا۔ یہ پرندہ اتنا خوبصورت تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی نماز توڑ دی اور اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے۔ وہ پرندہ اڑ کر کچھ دور چلا گیا، آپ اس کی طرف اور بڑھے تو وہ اڑ کر چھت پر چلا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی دوڑ کر اپنے دارالسلطنت اور دارالعمارہ کی چھت پر چلے گئے۔ اتفاق سے پڑوس کے مکان میں اوریا نامی ایک سپاہی کی بیوی غسل کر رہی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور حسین و جمیل عورت تھی۔ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھا گئی۔ آپ نے معلومات کی کہ یہ کون ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ یہ فلاں سپاہی کی بیوی ہے۔ پوچھا وہ سپاہی کہاں ہے؟ بتایا گیا میدان جنگ میں ہے۔ انہوں نے اس سپہ سالار کو خط لکھا کہ جس طرح بھی ہو اس سپاہی کو کسی ایسی جگہ بھیج دو جہاں سے وہ زندہ واپس نہ آ سکے اور مارا جائے۔ سپہ سالار نے اس سپاہی کو اگلے مورچوں پر تعینات کر دیا اور وہ وہاں مارا گیا۔ جب وہ مارا گیا تو اس عورت کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہ رہی۔ جب اس کی عدت پوری ہو گئی تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے شادی کر لی۔ فرشتوں نے یہ واقعہ اس لیے اسٹیج کیا تھا تاکہ انہیں بتائیں کہ آپ کی مثال اس آدمی کی سی ہے جس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور اس کے دوست کے پاس صرف ایک دمبی ہے۔ باوجود یہ کہ اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں پھر بھی وہ دوسرے کی ایک دمبی کے حصول کی خواہش رکھتا ہے۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ نعوذ باللہ وہ گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں، لہٰذا انہوں نے توبہ کی اور خدا نے ان کی توبہ کو قبول کیا۔ اس واقعے کی حقیقت عیون اخبار رضا میں ان مباحث میں جو امام رضا علیہ السلام نے مختلف اقوام اور ادیان کے لوگوں یعنی مختلف غیر اسلامی اور بعض اسلامی مذاہب کے نمائندوں سے کی ہیں۔ آپ نے جو مباحث یہودیوں، نصرانیوں، زرتشتیوں، ستارہ پرستوں اور بعض علماء اہل سنت کے ساتھ کی ہیں، ان میں روایت ہوئی ہے کہ ایک مجلس جسے مامون نے ترتیب دیا تھا اور جس میں امام نے مباحثہ کیا تھا، ان میں امام رضا علیہ السلام نے اہل سنت کے ایک امام سے سوال کیا کہ آپ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس کا ذکر اجمالی طور پر قرآن میں کیا گیا ہے؟ اس نے یہی باتیں کہیں جنہیں ہم نے اوپر کی سطور میں بیان کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ، آپ لوگ کس طرح اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی نسبت دے دیتے ہیں؟ آخر یہ کیسا پیغمبر ہے کہ نماز میں مشغول ہو اور اس کی نظر ایک خوبصورت کبوتر پر پڑ جائے تو وہ ایک ایسا بے خود ہو جاتا ہے کہ اپنی نماز توڑ ڈالتا ہے۔ یہ پہلا گناہ ہے جو فسق ہے۔ پھر نماز توڑنے کے بعد بچوں کی طرح پرندے کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے، حالانکہ وہ پیغمبر بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے۔ گویا وہاں کوئی بھی نہ تھا جس سے یہ کہے کہ تم یہ پرندہ میرے لیے پکڑ لاؤ۔ وہ چھت پر چڑھ جاتا ہے اور وہاں نوع انسانی کا ایک اور کبوتر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس کی نظر ایک خوبصورت عورت پر پڑ جاتی ہے۔ یہ ہرجائی دل جو اب تک اس کبوتر کے پیچھے تھا، اب اس کبوتر کو چھوڑ کر ایک جان سے نہیں بلکہ 100 جان سے اس عورت کا عاشق ہو جاتا ہے۔ یہ دوسرا گناہ ہے۔ پھر تحقیق شروع کر دیتا ہے کہ یہ عورت شادی شدہ ہے یا نہیں۔ جب اسے بتاتے ہیں کہ وہ شادی شدہ عورت ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ کس کی بیوی ہے؟ وہ ایک سرفروش سپاہی کی بیوی ہوتی ہے جو میدان جنگ میں جان ہتھیلی پر رکھے ہوئے ہے۔ وہ مکاری اور عیاری سے کام لیتا ہے تاکہ وہ سپاہی مارا جائے تاکہ وہ اس کی بیوی کے ساتھ شادی کر سکے۔ لہٰذا فسق ہے، فجور ہے، قتل ہے، نماز توڑتا ہے، شادی شدہ عورت سے عشق ہے۔ آخر یہ کیسا پیغمبر ہے؟ اصل بات کیا ہے؟ امام علیہ السلام سے سوال کیا گیا
کہ اصل بات کیا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، قرآن نے تو سرے سے ان باتوں کا ذکر ہی نہیں کیا ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں جو تم نے خود گھڑ لی ہیں؟ اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام، جن کی حکمتیں اور فیصلے ضرب المثل ہیں، کہ دل میں معمولی سی خود پسندی پیدا ہوئی کہ داؤد علیہ السلام کے فیصلوں سے بڑھ کر فیصلے کسی کے نہیں ہوتے۔ میں لوگوں کے درمیان ایسا درست فیصلہ کرتا ہوں کہ اس میں ذرہ برابر بھی غلطی نہیں ہوتی۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہم السلام کے واقعات کی طرح ذرہ برابر خود پسندی اور غرور اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ خدا بندے پر سے اپنی عنایت اٹھا لیتا ہے تاکہ بندہ اپنی عاجزی پر قائم رہے۔ ہم اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، انسان کسی بھی مقام پر ہو اسے ہمیشہ خدا سے عرض کرنا چاہیے، بار الہ مجھے پلک جھپکنے کے عرصے کے لیے بھی اپنے آپ پر نہ چھوڑنا۔ ام سلمہ کہتی ہیں، ایک مرتبہ میں نصف شب کے وقت بیدار ہوئی، دیکھا کہ پیغمبر اکرم بستر پر نہیں ہیں۔ اچانک میں نے دیکھا کہ آپ ایک کونے میں مشغول عبادت ہیں۔ میں نے آپ کی باتیں سنی تو دیکھا کہ آپ فرما رہے تھے، بار الہ مجھے جن برائیوں سے نجات دی ہے ان میں دوبارہ نہ پلٹا دینا، بار الہ میرے دشمنوں کو شاد نہ فرمانا، بار الہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی، پلک جھپکنے کے عرصے کے لیے بھی اپنے آپ پر نہ چھوڑنا، یعنی مجھ سے اپنے لطف و عنایت کو دور نہ کرنا۔ یہ باتیں پیغمبر آخر الزماں کہہ رہے ہیں۔ یہاں پہنچنے پر ام سلمہ نے بے اختیار زار و قطار رونا شروع کر دیا۔ جب پیغمبر کی دعا ختم ہو گئی تو آپ نے پوچھا، ام سلمہ کیوں رو رہی ہو؟ عرض کیا، اے اللہ کے رسول، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بار الہ مجھے پلک جھپکنے کے عرصے کے لیے بھی اپنے آپ پر نہ چھوڑنا تو افسوس ہو ہمارے حال پر۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ میں تو تکلفاً کہہ رہا تھا، نعوذ باللہ تمہیں سکھانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے، میرے بھائی یونس کو ایک لمحے کے لیے خدا نے اس کے اپنے اوپر چھوڑ دیا تھا تو اسے وہ سب کچھ برداشت کرنا پڑا۔ خدا اپنی عنایت کو کیسے اٹھا لیتا ہے؟ اللہ کے کسی نبی کے دل میں معمولی سی بھی خود پسندی آ جائے تو اس پر سے خدا کی عنایت اٹھ جاتی ہے اور وہ اسی وقت بلندی سے گر جاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، اس عظیم پیغمبر کے پاکیزہ دل میں یہ خود پسندی پیدا ہوئی کہ کیا اس دنیا میں مجھ سے بہتر بھی کوئی قاضی ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں میں کا تصور پیدا ہوا۔ اے داؤد، اب تمہارے ذہن میں میں کی فکر میں میں کا تصور نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا خدا نے انہیں اس امتحان میں ڈال دیا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام پر سے خدا کی عنایت اٹھ گئی تو انہوں نے ایک فیصلہ کرتے ہوئے جلد بازی سے کام لیا، یعنی وہ یہ بھول گئے کہ جب مدعی اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہو تو قاضی کو فرضی طور پر ہی صحیح ایک لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے۔ ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے، یہ صاحب جنہیں آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے میرا مال ہتھیا لیا ہے۔ اتنے مال و دولت کے باوجود جبکہ ان کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، یہ میری ایک دمبی پر بھی نظر رکھے بیٹھا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے انسان دوستی کے جذبات کا شکار ہو گئے اور اتنا بھی صبر نہ کیا کہ دیکھیں کہ مدعا علیہ کیا کہتا ہے، آخر اس کے پاس بھی اپنے دفاع میں کچھ ہے یا نہیں۔ فوراً فرمایا، در حقیقت یا شاید فرضی صورت میں اگر ایسا ہو تو اس نے تجھ پر ظلم کیا ہے۔ جب وہ ایسا کر بیٹھے تو یکایک انہیں احساس ہوا کہ اے داؤد، فیصلہ کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ دوسرے کی بات کو سنے بغیر کوئی بات کہو۔ قاضی کو خاموش رہنا چاہیے، دوسرے کو اپنی بات کہنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ اپنا دفاع کر سکے، اس کے بعد اسے اپنی بات کہنی چاہیے۔ اس مقام پر حضرت داؤد علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ نہ صرف انہیں اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے غلط فیصلہ کیا ہے بلکہ فوراً ہی اپنی غلطی کی وجہ بھی جان گئے۔ اے داؤد، غلطی کی اصل وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر میں آ گئی تھی، تم یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کچھ ہوں، اسی میں نے تمہیں نقصان پہنچایا ہے۔ قرآن میں کسی عورت کا تذکرہ نہیں ہے، کسی عوریا کا ذکر نہیں ہے، کسی اڑ جانے والے پرندے کی بات نہیں ہے، ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ یہ واقعہ گھڑنے کی وجہ
اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح یہ واقعہ ہم مسلمانوں کی بعض کتابوں میں در آیا۔ ہم آپ سے صرف اتنا کہیں گے کہ یہودیوں سے خدا کی پناہ، ان کے ہاتھوں دنیا کو کیا کیا سہنا پڑا۔ ایک کام جو قرآن ان سے منسوب کرتا ہے اور جواب بھی ان کی طرف سے جاری ہے، وہ حقائق میں تحریف اور انہیں بدلنے کا کام ہے۔ یہ لوگ شاید دنیا کے ذہین ترین افراد ہوں، ایک غیر معمولی ذہین اور دھوکے باز قوم ہوں۔ اس ذہین اور دھوکے باز قوم کا ہاتھ ہمیشہ انسانی معاشرے کی شہرگوں پر رہا ہے، اقتصادی شہرگ پر، ثقافتی شہرگ پر۔ اگر کوئی تحریفات کو جمع کر سکے جو انہوں نے حتیٰ موجودہ دور میں بھی دنیا کی تاریخوں میں، جغرافیوں میں اور دنیا کی خبروں میں کی ہیں، تو یہ ایک مفید کام ہوگا۔ البتہ کچھ لوگوں نے یہ کام کیا ہے لیکن کافی حد تک نہیں کیا۔ آج دنیا کی بڑی خبر رساں ایجنسیاں جو ایک انتہائی حساس شہرگ ہے، یہودیوں کے ہاتھوں ہی چل رہی ہیں، تاکہ دنیا میں واقعات کا حتی الامکان اپنی مرضی کے مطابق پروپیگنڈا کریں اور انہیں حسب خواہش دنیا تک پہنچائیں۔ جس ملک میں بھی ان کے لیے ممکن ہوتا ہے وہ ان شہرگوں کو آج کل کی زبان میں ذرائع ابلاغ عامہ کو، جیسے مطبوعات اور مجموعی طور پر ان اداروں کو جہاں سے افکار کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، منحرف کیا جا سکتا ہے، پروپیگنڈا کیا جا سکتا ہے اور بدلا جا سکتا ہے، نیز اقتصادی شہرگوں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں۔ قدیم دور سے ہی ان کا یہ کام رہا ہے۔ ایک مقام پر قرآن مجید فرماتا ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 75، افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ ترجمہ: مسلمانوں، کیا تمہیں امید ہے کہ یہ یہودی تمہاری طرح ایمان لے آئیں گے جبکہ ان کے اسلاف کا ایک گروہ کلام خدا کو سن کر تحریف کر دیتا تھا، حالانکہ سب سنتے بھی تھے اور جانتے بھی تھے۔ مسلمانوں، تم ان کے ایمان لانے کے منتظر ہو؟ کیا تم انہیں پہچانتے نہیں ہو؟ یہ وہی لوگ ہیں، یعنی اب بھی، اور ان کی روح وہی روح ہے، وگرنہ اگر کسی کے اجداد گمراہ ہوں تو یہ ان کے موجودہ لوگوں کے گمراہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے اجداد کی اسی روح کو زندہ رکھا ہوا ہے کہ جب یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے، تب بھی جب خدا کا کلام سن کر واپس لوٹتے تھے تو اسے اپنی مرضی کے مطابق تبدیل کر دیا کرتے تھے، اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے نہیں بلکہ پوری طرح جانتے بوجھتے ہوئے۔ کئی ہزار سال پہلے سے آج تک تحریف اور حقائق کو بدل ڈالنا یہودیوں کا ایک بنیادی کام رہا ہے۔ ہر قوم کے درمیان ان کے لباس اور ان کی روش کے مطابق ظاہر ہوتے ہیں اور اپنے افکار و نظریات کو انہی لوگوں کی زبان سے نشر کرتے ہیں، اپنے ارادوں کو انہی لوگوں کی زبان سے کہلواتے ہیں۔ مثلا اگر شیعہ و سنی کے درمیان اختلاف ڈالنا چاہتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ خود کچھ بولیں، بلکہ ایک سنی کو ڈھونڈ نکالتے ہیں اور وہ اپنے امکان بھر شیعوں کے خلاف جھوٹ بولنا اور ان پر تہمت لگانا شروع کر دیتا ہے۔ البتہ حق کا دفاع اپنی جگہ درست ہے، جھوٹی باتوں کو مسترد کرنا چاہیے، لیکن بعض اوقات ایسے افراد ان کو مل جاتے ہیں، جیسے الخطوط العریضہ کا مصنف، کہ وہ بھی آ کر 4 جھوٹی باتیں منسوب کر دیتا ہے۔ اس کی زبانی اس پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس کی زبانی اس پر۔ انہوں نے اپنی توریت کو بھی ان جھوٹی باتوں سے بھر دیا ہے۔ گزشتہ امتوں کے واقعات ہیں جو توریت نے ایک انداز سے نقل کیے ہیں اور قرآن مجید نے دوسرے انداز سے، بلکہ قرآن مجید نے انہیں اس انداز سے نقل کیا ہے کہ ان کے جھوٹ پر سے جن میں انہوں نے واقعے کو تحریف کیا ہے اور جسے تحریف شدہ توریت میں شامل کر دیا ہے، پردہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے نعوذ باللہ قرآن مجید کو جھٹلانے کے لیے توریت کے حق میں کچھ روایات کو پیغمبر یا ائمہ علیہم السلام یا مثلاً بعض اصحاب پیغمبر کے نام سے گھڑ لیا ہے، لیکن انہیں اس انداز سے گھڑا ہے کہ کوئی ان کے غیر حقیقی ہونے کو نہ سمجھ پائے۔ مثلاً یہ شاید عبرت آموز ہو عمالقہ کے واقعے میں، جنہوں نے اس موجودہ بیت المقدس پر قبضہ کر لیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہودیوں سے کہتے تھے کہ انہوں نے اس پر زبردستی قبضہ کیا ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، لیکن یہ لوگ جان بچایا کرتے تھے، کہتے تھے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 24۔
یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون۔ ترجمہ، ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم ہرگز وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ لوگ وہاں ہیں، آپ اپنے پروردگار کے ساتھ جا کر جنگ کیجئے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ قرآن کریم نے ان کو ذلیل کر دیا جس قدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے کچھ تو غیرت سے کام لو، کچھ کر کے دکھاؤ، اپنا حق چھین لو، یہ کہتے نہیں، وہ طاقتور لوگ ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تم اور تمہارا خدا دونوں وہاں جاؤ، وہاں جا کر جنگ کرو اور عمالقہ کو باہر نکال دو، جب کام پورا ہو جائے تو ہمیں اطلاع کر دینا، پھر ہم وہاں چلیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئے اور ان سے بات کی کہ یہ کیا کہہ رہے ہو، خدا پر بھروسہ کرو، خدا کی راہ میں جہاد کرو، اگر خدا کی راہ میں جہاد کرو گے تو خدا تمہاری مدد کرے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاملہ ایک عملی معاملہ تھا۔ کہنے لگے ہم ہرگز ہرگز نہیں جائیں گے۔ یہاں قرآن مجید نے انہیں اس طرح رسوا کیا ہے، کہتا ہے یہ لوگ لالچی تھے، چاہتے تھے کہ بغیر تکلیف اٹھائے سرزمین بیت المقدس مفت ان کے ہاتھ آ جائے۔ جنگ بدر میں بظاہر مقداد اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا تھا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو یہودیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اپنے خدا کے ساتھ جاؤ اور ان کے ساتھ جنگ کرو، جب ان کا قصہ پاک ہو جائے اور رکاوٹیں ختم کر لو تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو حکم دیں گے ہم اس کی اطاعت کریں گے، اگر آپ حکم دیں گے کہ ہم سمندر میں کود جائیں تو ہم سمندر میں کود پڑیں گے۔ ان لوگوں نے سوچا کہ کس طرح توریت کی تائید اور قرآن کی تکذیب کی جائے اور مسلمان سمجھ بھی نہ پائیں کہ ہم قرآن کی تکذیب کر رہے ہیں، لہٰذا انہوں نے عمالقہ کے بارے میں افسانے تراشے، کہنے لگے یہ عمالقہ جو بیت المقدس میں تھے، جانتے ہو یہ کیسے لوگ تھے؟ وہ کہنا چاہتے تھے کہ اگر ہماری قوم ان سے لڑنے نہیں گئی تو حق بجانب تھی۔ نعوذ باللہ، قرآن کا اعتراض بیجا ہے، یہ جنگ کا موقع ہی نہ تھا، لیکن بہت سے مسلمانوں نے یہ بات نہیں سمجھی۔ وہ قوم جو وہاں تھی اس کے آدمی معمولی لوگ نہ تھے جن سے جنگ ممکن ہوتی، البتہ یہ نہیں کہا کہ ان سے جنگ کی جا سکتی تھی، کیونکہ اس طرح مسلمان سمجھ جاتے۔ کہنے لگے وہاں کے لوگ اوناق نامی عورت کی اولاد تھے، اور اوناق وہ عورت تھی کہ جب بیٹھتی تھی تو 10 مربع جریب یعنی 10,000 مربع میٹر زمین کی جگہ گھیرتی تھی۔ اس کا عوج نامی ایک بیٹا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عصا کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو باوجود یہ کہ ان کا قد 40 ہاتھ کا تھا اور ان کا عصا بھی 40 ہاتھ لمبا تھا اور وہ زمین سے 40 ہاتھ اچھلے تھے، تب کہیں جا کے ان کا عصا عوج بن عناق کے ٹخنے تک پہنچا تھا۔ ان کے کچھ لوگ بیت المقدس کے ریگستان میں آئے ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کچھ جاسوسوں کو بھیجا تھا تاکہ معلوم کریں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ جن کا قد کئی فرسخ کا تھا، وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑتے تھے اور سورج سے انہیں بھون کر کھا لیا کرتے تھے اور صحرا میں اس طرح سے چلا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ان میں سے کسی نے دیکھا کہ کچھ چیزیں زمین پر حرکت کر رہی ہیں، یہ وہی حضرت موسیٰ کے لوگ تھے۔ اس نے ان میں سے چند ایک کو اٹھایا، اپنی آستین میں ڈالا اور اپنے بادشاہ کے پاس آ کر انہیں وہاں زمین پر پھینکا اور بولا یہ لوگ ہم سے یہ علاقہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اگر سچ مچ بیت المقدس میں ایسی کوئی قوم رہتی تھی تو موسیٰ علیہ السلام نے خواہ مخواہ کہا کہ وہاں جاؤ اور قبضہ کر لو۔ یہودی حق بجانب تھے جو یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے، تم اور تمہارا خدا جاؤ اور انہیں باہر نکال دو، ہم بعد میں آ جائیں گے۔ وہ کوئی معمولی لوگ نہیں تھے۔ ان لوگوں نے یہودیوں پر قرآن کی تنقید کو مسترد کرنے کے لیے چالاکی سے یہ افسانے گھڑ لیے اور مسلمانوں کی زبان پر چڑھا دیے۔ بعد میں خود مسلمان بیٹھ کر عوج بن عناق کی باتیں سنایا کرتے تھے، عمالقہ کو بڑھا چڑھا کر بیان کیا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ اگر معاملہ یوں تھا تو قرآن ان سے کیا کہتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے معاملے میں بھی مسئلہ کچھ ایسا ہی تھا۔ یہ پرندے کا قصہ اور حضرت داؤد کا اوریا کی بیوی پر عاشق ہو جانا اور پھر اوریا کو قتل کروا دینا بھی ایک جعلی داستان ہے۔ اس سے بھی بدتر انہوں نے کہا ہے کہ ابھی اوریا زندہ ہی تھا
کہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کی بیوی کو اپنے گھر لے آئے اور نعوذ باللہ اس کے ساتھ زنا کیا اور سمجھے کہ بات آئی گئی ہو گئی ہے، لیکن کچھ عرصے بعد اس عورت نے آپ کو بتایا کہ میں حاملہ ہو چکی ہوں، اب کیا کروں؟ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا کہ عورت ان سے حاملہ ہو چکی ہے اور کل بچہ متولد ہوگا تو ان کا پول کھل جائے گا، لہٰذا انہوں نے حکم دیا کہ اسے مار ڈالا جائے۔ قرآن مجید نے حضرت داؤد علیہ السلام کی داستان کو انتہائی پاکیزگی اور شفافیت کے ساتھ نقل کیا ہے، اور تحریف شدہ توریت نے اسے اس قدر ناپاک انداز اور غلاظت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ بعد میں یہودیوں نے ان جعلی روایات کو مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کر دیا۔ اس مقام پر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی اہمیت آشکارا ہوتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام ان کے جھوٹ سے پردہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم یہ کیسی بکواس اور بیہودہ باتیں کرتے ہو، یہ تم اللہ کے نبی کی طرف کیسی باتیں منسوب کرتے ہو؟ قرآن مجید میں کہاں ایسی باتیں آئی ہیں؟ قرآن مجید تو اس واقعے کے بارے میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہتا کہ کچھ لوگ آئے حضرت داؤد کے پاس اور ان میں سے ایک نے دوسرے کی شکایت کی، اور فیصلے کے متعلق بھی صرف اتنا کہتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعی کی بات سنی تو فوراً ہی اپنا فیصلہ سنا دیا۔ پھر یکبارگی انہیں احساس ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے، جس پر انہوں نے استغفار کیا۔ یہ واقعہ تھا جس میں کسی عورت کا تذکرہ ہی نہیں۔ اس واقعے کے دو پہلو ہیں، آنے والے وہ لوگ فرشتے تھے یا انسان؟ اگر انسان تھے تو یہ ایک سچا واقعہ تھا، لہٰذا خدا ہی نے ان انسانوں کو بھیجا تھا، اور یہ حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبع کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ سچ مچ انہیں ایک مسئلہ پیش آیا تھا۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس فیصلے میں عجلت سے کام لیا تو یکبارگی خود ہی متوجہ ہو گئے۔ پس یہاں پر کسی ناجائز ذریعے اور کسی جھوٹ سے کام نہیں لیا گیا ہے، اور اگر جو لوگ آئے وہ فرشتے تھے اور حضرت داؤد علیہ السلام کی تنبیہ کے لیے آئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فرشتے حضرت داؤد علیہ السلام کو متوجہ کرنے کی خاطر ایک جعلی ڈرامہ رچانے کے لیے کس طرح پہنچ گئے؟ اور جو سوال ہم سے ہوا تھا وہ اس اعتبار سے تھا کہ کس طرح دو فرشتوں نے آ کر ایک جعلی ڈرامہ رچایا۔ البتہ ان کا مقصد حضرت داؤد علیہ السلام کو تنبیہ کرنا تھا، جو ایک مقدس مقصد ہے، لیکن جو داستان انہوں نے بیان کی وہ جعلی ہے۔ یہاں ہم وہی بات عرض کریں گے جو علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان میں بیان فرمائی ہے، اگرچہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ ایک اعلیٰ سطح کا ہے، اس لیے شاید ہم اسے اس نشست میں بیان نہ کر پائیں۔ وہ فرماتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا فرشتے ہونا یقینی بات نہیں ہے، اور اگر بالفرض وہ فرشتے ہوں بھی تو وہ فرشتوں کا تمثیل تھا، اور فرشتوں کا تمثیل اس سے مختلف ہے کہ عالم مادی اور عالم تکلیف میں کچھ لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئیں اور ان سے ایک جھوٹی داستان بیان کریں جو ان کے لیے جائز نہیں۔ بالفاظ دیگر وہ فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ایک سچی یا جھوٹی بات ہے، اور ہماری یہ ذمہ داری کہ ہم سچ بولیں، جھوٹ نہ بولیں۔ عالم مادی اور عالم عینی سے تعلق رکھتی ہے۔ اگر عالم مادی اور عالم عینی میں دو موجود حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور اپنی بات کہتے اور جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا تعلق اس معاملے سے تھا، جبکہ تمثیل کا مسئلہ ایک مختلف مسئلہ ہے۔ مسئلہ تمثیل یعنی ایک حقیقت کا کسی اور صورت میں ظاہر ہونا، جیسے سچے خواب۔ سچے خواب باوجود یہ کہ تمثیل ہے، ان میں سچ اور جھوٹ ان معنوں میں نہیں ہوتا۔ مثلا ہم یہ مثال عرض کرتے ہیں، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھتے ہیں کہ بندروں کا ایک گروہ ان کے ممبر پر چڑھ اور اتر رہا ہے، اور ان کی امت کے لوگ ممبر کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کے چہرے ممبر کی جانب ہیں اور وہ الٹے چلے جا رہے ہیں۔ آپ غمگین حالت میں نیند سے بیدار ہوتے ہیں، محسوس کرتے ہیں کہ یہ عالم اسلام پر ایک کاری ضرب کی علامت ہے۔ جبرائیل علیہ السلام پیغمبر کے لیے اس خواب کی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ سورہ اسراء آیت نمبر 60۔ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا۔ ترجمہ، اور جو خواب ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ صرف لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ ہے، جس طرح کہ
قرآن میں قابل لعنت شجرہ بھی ایسا ہی ہے، اور ہم لوگوں کو ڈراتے رہتے ہیں، لیکن ان کی سرکشی بڑھتی ہی جا رہی ہے کہ اس خواب کی تعبیر ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ آپ کے بعد بنو امیہ آپ کی امت پر مسلط ہو جائیں گے، آپ کے اسی منبر پر بیٹھیں گے، اسلام کے ظواہر کو ملحوظ رکھیں گے، اسلام کے نام پر بات کریں گے، لوگوں کا رخ بھی اسلام کی جانب ہوگا، لیکن عملی طور پر لوگوں کو اسلام سے دور کریں گے۔ یہ وہ خواب ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھایا۔ یہ خواب جھوٹا ہے یا سچا؟ اگر کہیں کہ سچا خواب وہ ہوتا ہے جو اسی طرح ظاہر ہو جس طرح انسان نے دیکھا ہے، تو اس صورت میں یہ ایک جھوٹا خواب ہے، کیونکہ حقیقت میں رسول کے منبر پر کوئی بندر نہیں چڑھا تھا، اور حقیقت کی دنیا میں کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا کہ لوگ منبر رسول کے نیچے بیٹھے ہوں اور ساتھ ہی الٹے چلتے ہوئے اس سے دور ہو رہے ہوں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک سچا خواب ہے، کیونکہ ایک حقیقت کی تصویر ہے۔ بندر بنو امیہ کا تمثیل ہے، اور لوگوں کا بیٹھے ہوئے الٹے چلنا اسلام کی شکل و صورت کا باقی رہنا اور اس کی روح اور حقیقت کا ختم ہو جانا ہے۔ اگر ایک پیغمبر کے لیے فرشتے متمثل ہوتے ہیں، یعنی ان کے تمثیل میں کوئی حقیقت اس صورت میں متمثل ہوتی ہے، تو وہاں سچ اور جھوٹ کا مسئلہ اس شکل میں پیش نظر نہیں ہوتا۔ نبی کے سامنے فرشتوں کے تمثل کا سچ اور جھوٹ ہونا اس بات سے وابستہ ہے کہ وہ ایک حقیقت پر منطبق ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر ایک حقیقت پر منطبق ہوتا بھی ہے تو اس صورت میں جس میں وہ متمثل ہوا تھا، عالم حقیقی میں بھی اسی طرح سے واقع نہیں ہوتا، جیسے کہ سچے خواب میں ضروری نہیں ہے کہ جس صورت میں متمثل ہوا ہے اسی صورت میں دنیائی حقیقت میں بھی واقع ہو۔ لہٰذا بالفرض اگر یہ فرشتے بھی ہوں، اگرچہ ان کا فرشتہ ہونا یقینی نہیں ہے، تو آخر کیوں ایک حقیقت کے لیے اس طرح کے ذریعے سے استفادہ کیا گیا؟ اس سوال کا جواب وہی ہے جو علامہ طباطبائی نے دیا ہے، اور ہمارے خیال میں بھی یہ جواب درست ہے، اگرچہ مجھے نہیں معلوم کہ بات کی کس طرح سے مجھے وضاحت کرنی چاہیے تھی، اس طرح میں کر سکا ہوں یا نہیں۔ کفار قریش کے سامان پر قبضہ اور ذرائع کے استعمال کا مسئلہ۔ ایک اور سوال جسے ہم خود کچھ توضیح دینا چاہتے ہیں یہ ہے کہ اگر اسلام میں نیک مقصد کے حصول کے لیے کسی ناجائز اور فاسد ذریعے سے استفادہ جائز نہیں ہے، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں اس بات کی اجازت دیا کرتے تھے کہ مسلمان مدینے کے قریب سے گزرنے والے کفار قریش کے قافلوں کو روک کر ان کے مال و اسباب پر قبضہ کر لیں، جو شام سے مکہ کی طرف مال تجارت لے کر جایا کرتے تھے؟ اہل یورپ اس عمل کے لیے راہزنی جیسا نازیبا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ کیا یہ کام ایک نیک مقصد کے لیے نہیں تھا؟ ہم اس سوال میں اضافہ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ خود جہاد بھی اسی قبیل سے ہے، کیونکہ جہاد بھی آخرکار انسانوں کے قتل پر منتہی ہوتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا خود کوئی اچھا کام نہیں ہے۔ جو کام خود کوئی اچھا کام نہیں ہے، اسلام نے کیوں اس کی اجازت دی ہے؟ آپ کہیں گے کہ ایک نیک مقصد کے لیے۔ پس اسلام میں خود جہاد کی اجازت دینا اس بات کی اجازت دینا ہے کہ نیک مقصد کے لیے ناجائز ذرائع کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے دوسری مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں۔ کیا ہماری فقہ یہ نہیں کہتی کہ مصلحت اور بھلائی کی خاطر بولا جانے والا جھوٹ فتنہ پیدا کرنے والے سچ سے بہتر ہے؟ یہ شیخ سعدی کا جملہ ہے، لیکن فقہ بھی اس بات کی اجازت دیتی ہے۔ فقہ بھی یہ کہتی ہے کہ اگر کسی مقام پر ایک جھوٹ معاشرے کی مصلحت اور اس کے مفاد میں ہو تو یہ جھوٹ بول دینا چاہیے۔ یعنی اگر کسی مقام پر دو صورتیں پیدا ہو جائیں، ایک یہ کہ سچ بولا جائے جس کے نتیجے میں کوئی بے گناہ مومن اپنی جان سے محروم ہو جائے، یا جھوٹ بول کر ایک بے گناہ کو نجات دلائی جائے، تو اس موقع پر جھوٹ بول دو اور بے گناہ کو نجات دلا دو۔ یہ وہی دروغ مصلحت آمیز ہے۔ کیا یہ ایک نیک مقصد کے لیے ایک ناجائز ذریعے کے استعمال کے سوا کچھ اور ہے؟ جواب یہ ہے کہ بعض مسائل میں ذریعہ بھی ناجائز نہیں ہوتا۔ جہاد اور مال و دولت کے معاملے میں سلسلہ یہی ہے۔ ہمارا یہ سمجھنا غلط ہے کہ ہر انسان کی ایک بایولوجیکل انسان کی جان و مال محفوظ ہونی چاہیے۔ انسان ہونے کے ناطے جیسا بھی ہوا کرے۔ یہ فرنگیوں کا انداز فکر ہے جو کہتے ہیں کہ انسان یعنی نوع آدم، بایولوجیکل انسان
ایسا انسان جسے بایولوجی انسان سمجھتی ہے، البتہ ایسا انسان جسے علم بایولوجی انسان کہتا ہے، یعنی ایک ایسا موجود جس کا ایک سر، 2 کان، 2 ہاتھ اس خاص حالت میں ہوں، اس کے ناخن چوڑے ہوں، سیدھا کھڑا ہو سکتا ہو اور 2 پیروں پر چلتا ہو۔ ان علامات کا حامل ہونا بایولوجیکل انسان ہے۔ بایولوجی کے اعتبار سے معاویہ بھی ایک انسان ہے اور ابو ذر بھی ایک انسان ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ ابو ذر کا خون معاویہ کے خون سے بایولوجی کے اعتبار سے بہتر ہے۔ بایولوجی کے اعتبار سے موسیٰ چمبے اور لومو موبا ایک ہی جیسے 2 انسان ہیں، لیکن انسان کے حوالے سے بایولوجیکل انسان کا ذکر نہیں ہے بلکہ انسان کا ذکر ہے، معیار انسانیت کی بنیاد پر۔ لہٰذا ایک انسان ضد انسان بن کے سامنے آتا ہے۔ موسیٰ چمبے ایک ایسا انسان ہے جو ضد انسان ہے۔ شمر ابن ذل جوشن ایسا انسان ہے جو ضد انسان ہے، یعنی انسانیت کی ضد ہے۔ یہاں انسانیت معیار ہے۔ انسانیت یہ نہیں ہے کہ فلاں موجود کے دانت اس قسم کے ہوں۔ انسانیت یعنی شرافت، فضیلت، تقوی، عدالت، حریت پسندی، آزاد منشی، حلم، بردباری، یہ چیزیں معیار انسانیت ہیں۔ بایولوجیکل انسان بالقوع یعنی پوٹینشل اجتماعی انسان ہے، بالفعل یعنی بائی ایکٹ اجتماعی انسان نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان انسانیت کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، اور دوسرے الفاظ میں ایسا انسان جو آزادی کے خلاف پرچم بلند کرے، جو توحید کے مقابل کھڑا ہو جائے، عدالت کے سامنے قد علم کرے، سچائی اور نیکی کے خلاف صف آرا ہو، تمام اچھائیوں کی مخالفت پر کمر بستہ ہو جائے، اس انسان کو کوئی احترام حاصل نہیں۔ اس کا خون اور مال محترم نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا خون اور مال قابل احترام ہے اور اس کا خون اور مال ضائع کرنا ایک برا کام ہے، لیکن ہم ایک نیک مقصد کے لیے اس برے کام کو انجام دیتے ہیں۔ نہیں، یہ کام سرے سے برا ہے ہی نہیں۔ قصاص کا مسئلہ اور قاتل سے قصاص لینے کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ایک اعلیٰ مصلحت کی خاطر افسوس کے ساتھ کسی برے کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اس مقام پر پہنچ جائے کہ دوسرے انسان کو بے جرم قتل کر دے، تو دراصل اس نے خود اپنی حرمت کو ختم کر دیا ہے۔ جو ہاتھ جانتے بوجھتے عمدن اور علل اعلان خیانت کا مرتکب ہوتا ہے، اس ہاتھ نے خود اپنی حرمت کو پامال کیا ہے۔ سید مرتضیٰ نے ابو الاعلیٰ معری کے جواب میں کیا خوب کہا ہے۔ ابو الاعلیٰ نے کہا، مجھے اسلام کا یہ قانون سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک مقام پر تو کہتا ہے کہ ایک ہاتھ کی دیت 500 دینار ہے، اور دوسرے مقام پر کہتا ہے کہ اگر اس نے 1/4 دینار کی بھی چوری کی ہے تو اس ہاتھ کو کاٹ دیا جائے۔ اس ہاتھ کی کیا قیمت ہے؟ 1/4 دینار یا 500 دینار؟ یہ 2000 گنا اوپر نیچے کیوں کر ہو رہی ہے؟ سید مرتضیٰ نے فرمایا، گوشت پوست کے بنے ہوئے اس ہاتھ کا کوئی احترام نہیں ہے۔ اگر کہا گیا ہے کہ ہاتھ کی دیت 500 دینار ہے تو یہاں امانت دار ہاتھ کا احترام ملحوظ ہے۔ انسانیت اور امانت داری محترم ہے۔ امانت داری کی عزت ہے جس نے اس کی قیمت بڑھا دی ہے، اور چوری اور خیانت کی ذلت ہے جس نے اس کی قیمت کو اس قدر گرا دیا ہے۔ امانت داری قیمت کو بڑھا دیتی ہے اور خیانت قیمت کو کم کر دیتی ہے۔ انسانیت جان و مال کی قیمت بڑھاتی ہے، اور اس کے مقابل جھوٹ اور دروغ، غیبت اور انسان کشی اور لوگوں کے حقوق اور آزادی پر تجاوز وغیرہ اس کی قیمت کو اس قدر کم کر دیتے ہیں کہ بے قیمت چیز سے بھی زیادہ بے قیمت ہو جاتی ہے۔ کفار قریش جنہوں نے اس زمانے تک کم از کم 13 برس اپنی تمام کوششیں اس بات پر صرف کی تھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا گھونٹ دیں تاکہ لوگوں تک صدائے حق نہ پہنچ سکے، کیونکہ یہ ان کے مفادات کے خلاف ہے۔ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دے کر ان کو قتل کر دیں اور کسی ظلم سے دریغ نہ کریں، جبکہ وہ جانتے تھے کہ وہ حق بات کہہ رہے ہیں۔ پھر بھی ہم کہیں کہ ان کا مال محترم ہے، ان کا تجارتی مال قابل احترام ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ تجارتی مال انہوں نے کہاں سے حاصل کیا ہے؟ قرآن نص کے مطابق مکہ کے کچھ لوگ سود خور تھے، ان کے پاس جو بھی مال تھا وہ چوری اور سود خوری سے حاصل کیا ہوا تھا۔ کیا ان کا مال قابل احترام ہے؟ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ ان کا مال محترم ہونے کے باوجود
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر قبضہ کرنے کی اجازت اس لیے دی تھی کہ آپ کا مقصد نیک تھا، بلکہ اگر کوئی نیک مقصد نہ بھی ہوتا تب بھی ان کے مال کی کوئی حرمت نہیں تھی۔ دوسرے مواقع پر مسئلہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اہم اور اہم ترین کا مسئلہ ہے۔ فقہا نے مقدمہ واجب میں بالخصوص اس کا ذکر کیا ہے۔ اس بارے میں ہم آپ کی خدمت میں ایک وضاحت عرض کریں گے۔ اس حوالے سے ہماری گفتگو کے ہدف ذریعہ اور وسیلے کو جائز قرار نہیں دیتا، اور نبوت کے مقصد کے حوالے سے علامہ طباطبائی کی گفتگو یہ تھی کہ ہم ایمان کے راستے میں لوگوں کے ایمان کی تقویت اور حفاظت کے لیے لوگوں کو حق و حقیقت اور اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے باطل سے استفادہ نہ کریں، یعنی ایمان اور راہ حق کی جانب دعوت کا مزاج ایسا ہے جو جھوٹ اور باطل کو قبول نہیں کرتا۔ ہماری بات اس حوالے سے تھی، نہ کہ کسی اور اعتبار سے۔ جس قرآنی آیت سے وہ استدلال کرتے ہیں وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے بہت عتاب آمیز آیت ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 74 اور 75۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُوا إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ۔ ترجمہ: اور اگر ہماری خاص توفیق نے آپ کو ثابت قدم نہ رکھا ہوتا تو آپ کچھ نہ کچھ ان کی طرف مائل ضرور ہو جاتے، اور پھر ہم دنیاوی زندگی اور موت دونوں مرحلوں میں دوہرا دوہرا مزہ چکھاتے۔ اے پیغمبر، اگر خدا کی عنایت نہ ہوتی تو نزدیک تھا کہ آپ سے لغزش سرزد ہو جاتی۔ اب پیغمبر کی لغزش کیا تھی؟ جیسا کہ تفاسیر میں لکھا گیا ہے، ایسا نہیں تھا کہ پیغمبر نے کوئی لغزش کی ہے، شاید ان کے ذہن میں کوئی معمولی سا تصور پیدا ہوا ہوگا، لیکن آپ نے فوراً ہی اس کے برخلاف فیصلہ کر لیا۔ اس کے باوجود قرآن انہیں سرزنش کرتا ہے۔ ایک قبیلے کے لوگ حضرت کے پاس آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہمیں اسلام اختیار کرنے کے عوض اس بات کی اجازت دیجیے کہ ہم 1 سال نماز نہ پڑھیں، یا 1 سال تک ہمیں بتوں کی پوجا سے نہ روکیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن شاید ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا ہو کہ ان کی ہدایت کے لیے اور خدا کی خاطر کچھ لچک، کچھ توافق، کچھ ساز باز کر لیتا ہوں، جیسا کہ بعض لوگ حضرت علی علیہ السلام سے تقاضا کرتے تھے کہ خدا کی خاطر معاویہ کے ساتھ کچھ ساز باز کر لیں۔ نہیں، ایمان کا مزاج ان لچکوں اور ان ساز بازوں سے موافقت نہیں رکھتا۔ اگر ایمان اور حقیقت کا مسئلہ درپیش نہ ہوتا بلکہ اجتماعی اور انفرادی حقوق کا معاملہ ہوتا تو کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ مثلاً کسی انسان کی جان بچانے کی خاطر جھوٹ بول دینے میں بھی کیا مذائقہ ہے؟ بعد میں جب پتہ چل جائے کہ اس نے یہ جھوٹ اس کی جان بچانے کے لیے بولا تھا تو کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اگر میں چاہوں کہ لوگوں کو خدا کی طرف دعوت دوں اور اس مقصد کے لیے ایک غیر حقیقی اور جھوٹی دلیل پیش کروں، بعد میں پتہ چلے کہ جو دلیل میں نے دی تھی اور جو راستہ میں نے طے کیا تھا وہ جھوٹا تھا اور میں نے جھوٹ بول کر لوگوں کو مومن بنایا تھا، تو یہ عمل ایمان پر ایسی کاری ضرب لگاتا ہے جس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ لہٰذا ہماری گفتگو تبلیغ کے موضوع پر تھی۔ ہم پہلے مثال عرض کر چکے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقویت ایمان کی خاطر اہل بدعت پر تہمت بھی لگائی جا سکتی ہے۔ بالفاظ دیگر، تقویت ایمان کے لیے اہل بدعت کی جانب جو جھوٹی نسبت دینا چاہو دے دو۔ وہ چاہتے تھے اس بہانے سے کہ ہمارا مقصد نیک ہے، ایک اجازت نامہ جاری کر دیں اور یہ کہیں کہ جب بھی مقصد نیک ہو، اسلام نے ہمیں اپنے دشمنوں پر جھوٹی نسبت دینے کی اجازت دی ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ نہیں، اسلام ایمان اور حق و حقیقت کی طرف دعوت دینے کے لیے ہرگز جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا۔ کسی بھی شکل میں اور کسی بھی صورت میں تمام نیک کام اسی قبیل سے ہیں۔ مرزا حسین نوری رحمۃ اللہ علیہ کا کلام۔ مرحوم حاج مرزا حسین نوری اعلی اللہ مقامہ کا شمار چوٹی کے شیعہ محدثین میں ہوتا ہے، اور ان کی وفات کو تقریباً 72 سال سے زیادہ کا عرصہ نہیں گزرا ہے، کیونکہ ان کا انتقال سن 1321 ہجری قمری میں ہوا ہے۔ میرے مرحوم والد قدس سر اللہ سرہ، جو سن 21 میں تعلیم کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے تھے،
فرمایا کرتے تھے کہ اس سال جو ان کی تعلیم کا پہلا سال تھا، میں نے ایک بار مرحوم حاجی کو دیکھا کہ وہ ممبر پر گئے۔ وہ عظیم محدث بھی تھے اور ممبر سے خطاب بھی فرماتے تھے، اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے اس آیت کو عنوان قرار دیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 23 اور 24، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ بیمار ہوئے اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ وہ مرحوم حاج شیخ عباس قمی رضوان اللہ علیہ کے استاد تھے۔ مرحوم حاج مرزا حسین نوری واقعتاً ایک بلند پایہ محدث تھے۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی کتاب لکھی ہے جسے میں نے اول سے آخر تک پڑھا ہے اور اس سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوا ہوں، اور میں نے متعدد بار اس کتاب کی ترویج و تبلیغ کی ہے۔ یہ کتاب صاحبان ممبر کے متعلق احکام کے بارے میں ہے، اور اس میں ایسے صاحبان ممبر پر تنقید کی گئی ہے جو تبلیغ دین کی شرائط کا خیال نہیں رکھتے۔ کتاب کا نام لولو و مرجان ہے جو فارسی زبان میں ہے۔ یہ کتاب اردو زبان میں آداب اہل ممبر کے نام سے دستیاب ہے۔ مرحوم حاج مرزا حسین نوری نے محسوس کیا کہ بعض صاحبان ممبر دو چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، ایک سچائی کا، اور وہ بھی اس بہانے سے کہ ہمارا مقصد نیک ہے، اور نیک مقصد کے لیے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اگر ہم نے کوئی ضعیف حدیث بیان کر بھی دی تو کوئی بات نہیں، ایمان کی جانب دعوت کے علاوہ ہمارا دوسرا مقصد امام حسین علیہ السلام پر رلانا ہے، اور یہ بھی ایک نیک مقصد ہے، یہ بھی ایمان کی طرف دعوت ہے اور ایمان کا معاملہ ہے۔ انہوں نے اپنی نفس کتاب میں سچ اور جھوٹ کے بارے میں بحث کی ہے اور اس مسئلے پر گفتگو کی ہے کہ اسلام کسی بھی صورت اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم دین کی تبلیغ کے لیے حتیٰ ضعیف روایت کا بھی سہارا لیں، چاہے کہ ایسی کسی چیز کا جس کے بارے میں ہم جانتے ہوں کہ وہ جھوٹی ہے۔ اپنی کتاب کے دوسرے نصف حصے کو انہوں نے اخلاص کے مسئلے کے لیے مخصوص کیا ہے، یعنی دین کی تبلیغ میں اور امام حسین علیہ السلام پر رلانے میں خلوص نیت شرط ہے۔ سیرت نبوی کے طور پر جن موضوعات کو ہم بیان کرنا چاہتے ہیں ان میں سے ایک یہی موضوع ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اجر اور اجرت کا مسئلہ اٹھایا ہے۔ انہوں نے اس کتاب میں اس بات کی بہت تاکید کی ہے۔ آج یہ نقطہ ہمارے ذہن میں آیا کہ وہی بات جو ہم نے ذریعے کے استعمال کے عنوان کے تحت بیان کی ہے، اسے انہوں نے ایک دوسرے عنوان کے تحت بیان کیا ہے، اور وہ کبھی کبھی کوئی دلچسپ اور مزیدار بات بھی بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے ایک عالم نے مجھے خط لکھا ہے کہ یہاں لوگ آ کر انتہائی جھوٹی باتیں کرتے ہیں اور ضعیف اور باطل حدیثیں بیان کرتے ہیں۔ آپ جو مرکز میں تشریف فرما ہیں، کچھ کیجئے، کوئی کتاب لکھیے تاکہ ان کو روکا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جواب میں لکھا کہ یہ جھوٹ کہیں اور نہیں، اسی مرکز میں گھڑے جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس بارے میں کہتے ہیں کہ دیکھیے معاملہ کہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یزد کے ایک عالم نے مجھ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ میں یزد سے صحرا کے راستے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے مشہد جا رہا تھا۔ ایام محرم شروع ہو گئے۔ شب عاشور ہم ایک گاؤں میں پہنچے۔ مجھے بہت افسوس ہوا کہ ایام عاشور میں ہم مشہد یا کم از کم کسی ایسے شہر نہیں پہنچ سکے جہاں عزاداری ہوتی ہے۔ دل میں کہا کہ بالآخر اس گاؤں میں بھی لازماً کہیں نہ کہیں عزاداری ہوتی ہی ہوگی۔ پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ مثلاً ایک امام بارگاہ ہے جہاں لوگ عزاداری کرتے ہیں۔ وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک دیہاتی ذاکر ممبر پر بیٹھ رہا ہے۔ جب وہ ممبر پر بیٹھ گیا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کا خادم گیا اور اپنے دامن میں پتھر بھر کر لایا اور ذاکر یا مدح اہل بیت کے دامن میں ڈال دیے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ کس لیے ہے۔ اس ذاکر نے کچھ مصائب پڑھے لیکن کسی نے گریہ نہیں کیا۔ وہ بولا، چراغ گل کر دو۔ چراغ گل کر دیے گئے۔ جیسے ہی چراغ گل کیے گئے اس نے لوگوں کے سروں پر سنگ باری شروع کر دی۔ لوگوں کی آہو بکا بلند ہونے لگی، لوگ چیخ پکار مچانے لگے اور آخرکار لوگوں نے گریہ کر لیا۔ جب سب کچھ ختم ہو گیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا تھا؟ یہ ایک گناہ ہے اور اس کی دیت ہوتی ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہنے لگا، یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی خاطر اس کے علاوہ کسی اور طریقے سے گریہ کرتے ہی نہیں ہیں۔ بہر صورت لوگوں کے آنسو تو نکلوانے ہیں،
جو ذریعہ بھی ممکن ہو اس سے استفادہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے۔ یہ کیا ہوا کہ جس طریقے سے بھی ہو سکے؟ کیا امام حسین علیہ السلام پر اتنے جانسوز مصائب نہیں گزرے؟ اگر اس کے سینے میں دل ہے، اگر اسے امام حسین علیہ السلام سے محبت ہے، اگر وہ واقعاً امام حسین علیہ السلام کا شیعہ ہے، تو اگر تم سچے مصائب بیان بھی کرو گے تو بھی وہ گریہ کرے گا۔ اور اگر اس کے سینے میں دل ہی نہیں ہے، اگر اسے امام حسین علیہ السلام سے محبت ہی نہیں ہے، اگر وہ امام حسین علیہ السلام کی معرفت ہی نہیں رکھتا، تو وہ 100 سال بھی گریہ نہ کرے۔ ہمیں کیا؟ یہ کیا طریقہ ہے جو تم اختیار کر رہے ہو؟ لہٰذا یہ بات جو ہم نے عرض کی ہے کہ حق و حقیقت کے ہر وسیلے سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا، اس سے ہماری مراد ایمان ہے، اور ان کا مقصد بھی یہی ہے، یعنی حق و حقیقت کی جانب دعوت کے راستے میں لوگوں کو بے ایمانی سے ایمان کی طرف لے جانے کی راہ میں توہم اور زیادہ اہم کا معاملہ بھی نہیں ہے۔ اہم اور زیادہ اہم اور مہم کا مسئلہ کسی اور جگہ کے لیے ہے، یعنی اجتماعی مصلحت میں اور حتیٰ انفرادی اور ذاتی عبادات کے معاملے میں، جیسے نماز پڑھنا یا غصبی زمین وغیرہ کے مسئلے میں۔ لیکن تبلیغ اور اسلام کا پیغام پہنچانے کے معاملے میں انسان کو ذرہ برابر حق و حقیقت سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ انسان ایک حدیث بیان کرنا چاہتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ اگر اس حدیث کو اس طرح سے بیان کروں تو اس کا اثر بہتر ہوگا۔ یہ گناہ ہے، بلکہ اسے دخل در معقولات کہنا چاہیے۔ تمہیں ان باتوں کا حق نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ قرآنی آیات پیش کرتے ہیں کہ خدا نے ضمانت دی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 51، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، ہم تبلیغ کے راستے میں اپنے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں۔ اے میرے پیغمبروں، تم حق و حقیقت کی راہ پر چلو، تاثیر پیدا کرنا ہمارا کام ہے، ہم ضمانت دیتے ہیں۔ انبیاء نے بھی وہی راستہ اختیار کیا اور جس نتیجے تک پہنچنا چاہتے تھے اس تک پہنچ گئے۔ بس لوگوں کو دین و ایمان کی طرف دعوت دیتے ہوئے ذرائع کے استعمال میں ہمیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہم ہر ممکنہ ذریعے کو کام میں لائیں۔ اس طرح ہم غلط کرتے ہیں، اس کا الٹا نتیجہ نکلتا ہے۔ ہم ذرائع یعنی کتابوں کے معاملے میں محتاج نہیں ہیں۔ چھوڑ دو ان لوگوں کو جو کتابوں کے اعتبار سے محتاج ہیں، وہ جائیں اور جعلی چیزیں گھڑیں۔ ہمارا مطلب یہ ہے کہ ہم کیوں ایسا کریں؟ ہم کتب کے اعتبار سے اتنے ثروت مند ہیں کہ اس کی ضرورت کا احساس بھی غلط ہے۔ آپ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام پر رلانا چاہتے ہیں۔ عاشور کا منظر اس قدر ولولہ انگیز ہے، اس قدر جذباتی ہے، اس قدر رقت آمیز ہے، اس میں اس قدر عظیم، دلسوز اور جاذب مناظر ہیں کہ اگر ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو تو صرف امام حسین علیہ السلام کا نام سنتے ہی ہماری آنکھوں سے اشک جاری ہو جائیں۔ امام حسین سے ایک پوشیدہ محبت ہر مومن کے دل میں ہے۔ میں مقتول اشک ہوں۔ عربی زبان میں امام جعفر صادق علیہ السلام کے ایک صحابی کے اشعار ہیں، انتہائی عجیب شعر ہیں۔ شاید اپنی طالب علمی کے ابتدائی دور میں جبکہ میں مشہد میں ہوتا تھا، ابھی قم نہیں گیا تھا، میں نے ان اشعار کو محدث قمی کی کتاب نفتۃ المصدور سے حفظ کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو ہارون مکفوف جو بظاہر نابینا تھے اور انہیں مکفوف کہا جاتا تھا، ایک ماہر شاعر تھے اور کبھی کبھی امام حسین علیہ السلام کے بارے میں مرثیہ کہا کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا، جو مرثیہ تم نے میرے جد کے بارے میں کہا ہے وہ پڑھو۔ میں نے عرض کیا، ضرور۔ فرمایا، عورتوں کو بھی کہو کہ پردے کے پیچھے آ جائیں تاکہ وہ بھی سن سکے۔ عورتیں اندرونی سے آ کر اس کمرے میں پردے کے پیچھے نزدیک آ کر بیٹھ گئیں۔ اس نے اشعار پڑھنا شروع کیے جو بظاہر اس نے نئے ہی کہے تھے، لیکن آپ ذرا ان کا مضمون دیکھیے اور ان میں موجود سبق کو ملاحظہ کیجیے۔ جب ان اشعار کو، جو باوجود یہ کہ 5 مصروں سے زیادہ نہ تھے، پڑھا تو امام صادق علیہ السلام کے گھر میں کوہرام مچ گیا۔ امام صادق علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے اور ان کے شانے لرز رہے تھے۔ امام علیہ السلام کے در دولت سے گریہ و زاری کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ بعد میں بظاہر خود امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بس کرو، اتنے مرثیے کہے گئے ہیں،
لیکن میں نے اس جیسا مرثیہ کوئی نہیں دیکھا یا بہت کم دیکھا ہے۔ ان اشعار کا مضمون یہ ہے، کہتا ہے اے رہے گزر، اے باد صبا، حسین ابن علی کی قبر سے گزر اور ان کے محبوں کا پیغام انہیں پہنچا دے، ان کے عاشقوں کا پیام انہیں دے دے۔ اے باد صبا، ہمارا پیغام حسین کی پاکیزہ ہڈیوں تک پہنچا دے، کہہ دے اے ہڈیوں، تم ہمیشہ حسین علیہ السلام کے دوستوں کے آنسوؤں سے سیراب ہو، یہ اشک بہتے ہیں اور تمہیں سیراب کرتے ہیں۔ اگر ایک دن تمہیں پانی سے دور رکھا گیا تھا، اگر حسین علیہ السلام کو تشنہ لب شہید کیا گیا تھا، تو ان کے یہ محب اور شیعہ ہمیشہ اپنے اشک تم پر نچھاور کرتے ہیں۔ اے باد صبا، اگر وہاں سے گزر ہو تو صرف یہ پیغام پہنچانے پر اکتفا نہ کرنا، وہاں اپنی سواری کو روک لینا، بہت دیر تک روکے رکھنا، ٹھہر جانا اور حسین علیہ السلام کے مصائب کو یاد کرنا اور آنسو بہانا، آنسو بہانا اور آنسو بہانا، ایک آدمی کی طرح نہیں بلکہ اس عورت کی طرح جس کا صرف ایک ہی بچہ ہو، وہ کس طرح اپنے بچے کی موت پر اشک بہاتی ہے، اس طرح سے اشک بہانا۔ اس پاکیزہ انسان، پاکیزہ باپ کے بیٹے، پاکیزہ ماں کے فرزند پر گریہ کرنا۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔